الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج پڑ گیا، اس کو اللہ رب العزت سے محبت کا ایک تعلق نصیب ہو گیا۔ جتنا اس کو مناسب ماحول ملے گا یہ بیج پھلے پھولے گا، اپنے پھل پھول نکالے گا۔ کتنا ہی غافل مسلمان کیوں نہ ہو، اسے اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے باپ کے متعلق گالی برداشت کر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی شان میں ذرا گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ابتدائی قسم کو رغبت کہتے ہیں، کہ میرے دل میں فلاں چیز کی رغبت پیدا ہوئی، میلان پیدا ہوا، انکلینیشن اس کی طرف پیدا ہوئی۔ اس کو عربی زبان میں رغبت کہتے ہیں۔ جب یہ رغبت زیادہ بڑھتی ہے تو بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کر لوں۔ اس نئی کیفیت کا نام طلب ہوتا ہے، کہ میرے دل میں فلاں چیز کی طلب پیدا ہوئی۔ طلب کہتے ہیں کہ وہ چیز مجھے مل جائے، میرے پاس ہو۔ جب طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس چیز کے بنا قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، وقت نہیں گزرتا، دل اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس کیفیت کا نام محبت ہے، کہ اب اس شخص کے دل میں فلاں چیز کی محبت پیدا ہو۔ محبت چاہتی یہ ہے کہ محبوب ہر وقت میرے پاس رہے، مجھے اس سے جدا نہ ہونا پڑے، مگر یہ محبت بھی بڑھتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے بالآخر ایک اور کیفیت بن جاتی ہے۔ ایک دفعہ نوجوان لڑکوں کی محفل تھی، یونیورسٹی کے طلباء تھے۔ اس عاجز نے ان سے سوال پوچھا کہ بتاؤ محبت کی معراج کیا ہے؟ کسی نے کہا محبوب کی خاطر مال لٹا دینا، کسی نے کہا محبوب پہ اپنی جان لٹا دینا، کسی نے کہا محبوب جو کہے اس کو پورا کر دکھانا۔ سب نے اپنے اپنے سمجھ کے مطابق جواب دیے۔ پھر اس عاجز نے ان کو بتایا کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ محبت کی معراج یہ ہے کہ بندے کے دل میں اتنی محبت سمائے کہ محبوب کے قدموں پہ بے اختیار اپنا سر رکھ دے، اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ محبت کی معراج ہے۔ اب غور کیجئے کہ معبود جس کو بناتے ہیں اس کو الہ کہتے ہیں۔ ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ گویا وعدہ کیا کہ لا الہ الا اللہ، اے پروردگار ہمارے دلوں میں محبتوں کی جو معراج ہوگی، محبت کی جو انتہائی قسم ہوگی، وہ فقط آپ کی ذات کے لیے۔ چھوٹا سا سودا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پڑھتے ہی پچھلا سب قصور، الاسلام یحجب ما کان قبلہ، سب گناہ معاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس کلمے کو مفتاح الجنہ، جنت کی کنجی کہہ دیا گیا۔ اب توجہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میں اگر رغبت ہو تو بھی میری، اگر طلب ہو تو بھی میری، محبت ہو تو بھی میری، اور عبادت ہو۔ بعض لوگ پوزیسو ہوتے ہیں نا، جب محبت ہوتی ہے تو بس اس کو پوزیس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں
چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ ایمان والے یوں کہتے ہیں انا الاللہ راغبون، رغبت ہو تو کس کی ہو؟ اللہ کی ہو۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ضعف الطالب والمطلوب، یہ طلب کرنے والے اور جس کو طلب کیا جا رہا ہے یہ دونوں بودے اور ضعیف ہیں۔ تو مطلوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ۔ جہاں محبت کا تذکرہ آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اور جہاں عبادت کا معاملہ آیا فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے جس کی تم عبادت کرو گے۔ جو پروردگار محبت کی ابتدائی کیفیت رغبت کو غیر کے لیے پسند نہیں کرتا، وہ اس کی انتہائی کیفیت عبادت کو کسی غیر کے لیے کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو گناہ کر کے آ جاؤ گے میں بخش دوں گا، میرے سوا کسی اور سے دل لگاؤ گے یہ گناہ میرے ہاں ناقابل معافی، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یوں سمجھیے کہ مومن کے دل میں محبت کی انتہائی کیفیت اللہ رب العزت کے لیے بڑی وضاحت سے بات کہہ دی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ سب محبتیں جو ہم نے شریعت میں جائز کی ہیں، یہ محبتیں نیچے، اور اللہ کی محبت اس سے، جہاں یہ محبتیں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے لگیں گی تو اے میرے بندے ان محبتوں پر پاؤں رکھ کر تم آگے گزر جانا، تمہارا محبوب حقیقی کوئی اور ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مومن کو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے ہر چیز سے۔ اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تاد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی نصیب ہو جائے۔ اس لیے جتنے بھی آپ یہاں تشریف لائے ہیں نا آج کی رات میں، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، السی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے۔ وہ پروردگار عالم کیسے پیارے محبوب ہیں۔ اس دنیا میں جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی گئی، جتنا اللہ کی خاطر جانیں قربان کی گئیں، جتنا اللہ کے راستے میں مال لٹایا گیا، جتنا اللہ کے سامنے سر کو جھکایا گیا، جتنا رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکارا گیا، جتنا اللہ کی یاد میں آنسو بہائے گئے، پوری کائنات میں کوئی دوسرا محبوب ایسا نہیں ہے۔ یہ شان فقط اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے آ گل خنداں چرنگ بو دارد، نہ دان ماں گل خنداں چرنگ بو دارد، کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد۔ میں نہیں جانتا کہ اس ہنستے ہوئے پھول کی خوبصورتی کیسی ہے کہ باغ کا ہر پرندہ اسی پھول کے تذکرے کر رہا ہے۔ کیا مرد اور کیا عورت، کیا گورے اور کالے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے، زمین کی پستیوں میں رہنے والے، سب اللہ کے چاہنے والے، کیسے وہ پیارے محبوب ہیں۔ تو بندے کو اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اب اگلی بات کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ملاقات بھی ہو،
کسی ملاقات نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر دیا تھا، کہنے لگے رب ارنی انظر الی، اے پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہوں، تو دیکھے اور ملے بغیر چارہ نہیں۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو جی چاہتا ہے کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ ہم محبوب کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی کریں، ہم اس سے ملاقات کریں۔ چنانچہ اسی لیے مومن کو موت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، موت کے پیالے کو پینا وہ ایسا پسند کرتے ہیں جیسے کافر لوگ شراب کے پیالے کو پینا پسند کرتے ہیں۔ یہی تو صحابی نے کہا تھا انما یقوما، میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کے پیالے کو پینا ایسے پسند کرتے ہیں جیسے تم خمر کے پیالے کو پینا پسند کرتے ہو۔ کیوں انہیں موت اچھی لگتی ہے؟ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز سے پردہ اٹھایا، فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یہ موت ایک پل ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ تو جب موت ملانے کا ذریعہ ہے تو ان کو انتظار رہتی ہے۔ اس لیے اکابر نے واقعات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے کتاب میں لکھے ہیں، ایک صاحب نے ملک الموت کو دیکھا، کتنا اچھا ہوا تمہارا آنا، میں پچھلے 20 سال سے تمہارے انتظار میں تھا۔ موت کا انتظار کرتے تھے، وار ہوا اور جان نکلنے لگی اور کہتے ہیں فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بلال لانو کو موت آنے لگی، کہنے لگے کہ بہت اچھا ہوا موت آئی، غدن نلقل محمد و اصحابہ، کل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ ملاقات کر لوں گا۔ تو یہ ملاقات کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے انہیں موت اچھی لگتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے پیارے خلیل، اللہ رب العزت نے آپ کو یاد کیا، میں آپ کی روح نکالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے آگے سے عجیب سوال کیا، فرمایا حل رأیت خلیلا یقبض روح خلیل، کیا تم نے کسی خلیل کو دیکھا ہے وہ اپنے دوست کی روح کو قبض کر رہا ہو؟ ملک الموت حیران، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا رب کریم آپ کے خلیل تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل کو جا کر کہو کہ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے کسی دوست کو دیکھا جو دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ میری روح کا قبض ہونا میرا اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گا۔ فرمانے لگے ملک الموت اجل اجل، جلدی کر، روح قبض کر کے مجھے اپنے اللہ سے واصل کر دے۔ تو موت مومن کے لیے اللہ رب العزت سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کسی نے یوں کہا کہ جب بندے کو موت آتی ہے نا تو موت کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے، کہ موت کے بعد مومن بندے کے لیے لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے۔ اس لیے مومن موت سے نہیں گھبراتا، بلکہ اسے اچھا لگتا ہے، اس کا دل آخرت کے لیے اداس۔ نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ مومن کی یہ پہچان کہ التجافی عن دار الغرور، یہ دھوکے کے گھر سے اس کا دل کٹ جاتا ہے، والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل ٹھک جاتا ہے، واستعداد للموت قبل نزول، موت کے آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کر رہے ہوتے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ بس زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، جیسے ہی موت آئے گی بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کی ملاقات کا راستہ کھول دیا جائے گا۔ موت کو سمجھے ہے ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ اس زندگی کی شام ہوتی ہے اور آنے والی زندگی کی صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کو موت کے بعد ملاقات کے لیے اپنے پاس بلایا۔ اچھا یہاں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ دنیا کی جو محبتیں ہیں نا نفسانی، ان میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دونوں طرف آگ لگی ہو نا تو محبت کا بڑا مزہ ہے۔ چنانچہ کہنے والے نے کہا الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار،
الفت کا جب مزہ ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یہاں آگ برابر لگ جائے تو سمجھتے ہیں محبت کا کمال، اور یہاں معاملہ اور ہے۔ حدیث قدسی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا طال شوق الابرار الی لقائی، جان لو میرے بندوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا، وانا الیہم لا شد شوقا، اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ یہاں محبت اللہ کی طرف سے زیادہ، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یحبہم ویحبونہ، اپنی محبت کا تذکرہ پہلے کیا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتی ہے۔ تو جب محبوب کو بھی محبت ہو اپنے محب سے تو پھر محب کے تو مزے ہوتے ہیں، اسی لیے پھر ملاقات محبوب بھی چاہتا ہے، محب بھی چاہتا ہے، بلکہ اگر کہیں ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ جگہ نہیں بھولتی کہ فلاں جگہ محبوب سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہی تو راز ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وَالطُّورِ کہہ کر طور پہاڑ کی قسم کھائی، کیوں؟ ایک محب سے تجلی ڈالی تھی، اللہ رب العزت کی اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا ہم اپنی ملاقات گاہ کی بھی قسم کھاتے ہیں، ہمیں اپنے چاہنے والوں سے ملنا اتنا پسند ہے، اس قدر پسند ہے۔ تو جب اتنا پسند ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے پاس بلایا کہ آؤ بھائی ہماری ملاقات کے لیے۔ اس ملاقات کے لیے اللہ رب العزت نے دعوت نامہ بھیجا ہر مومن کو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر یعنی جنت میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو دعوت نامہ بھیجا نا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے، باقاعدہ دعوت نامہ، ہم تقریب ہوتی ہے نا تو دعوت نامے بھیجتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی دعوت نامہ بھیجا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں دار السلام یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ اچھا یا اللہ، یہ جو جس جگہ آپ کی دعوت ہے ملاقات گاہ ہے، یہ ملاقات گاہ کیسی جگہ ہے؟ لوگ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں 5 سٹار ہوٹل اور 7 سٹار ہوٹل، میرجز ہال میں، تو اللہ آپ نے ملاقات گاہ کیسی بنائی؟ فرمایا تم دنیا کے کمرے سجاتے ہو نا، ہم نے بھی سجایا ہے۔ کیسا سجایا؟ فرمایا کہ ایسا سجایا کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے کبھی اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، بشر کے دل پر کبھی اس کا خیال تک نہیں آیا۔ اتنی خوبصورت جگہ میں نے بنائی ہے، تمہاری سوچوں سے بھی بلند و بالا، جتنا تم سوچ لو کہ اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی، میرے بندو تمہاری سوچ نیچے ہوگی، میری اس ملاقات گاہ کا حسن و جمال اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یا اللہ، اس ملاقات گاہ میں آپ نے مومن کے لیے رکھا کیا ہے؟ فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جی نہیں جانتا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے اس ملاقات گاہ میں کیا تیار کر رکھا ہے۔ بندو آؤ تو صحیح نا، تم ہمت تو کرو نا، تم آؤ نا ہماری طرف، اس ملاقات گاہ میں آنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لو۔ پھر دیکھیے اے اللہ، وہاں پر ہم آ بھی گئے تو ہمارا برنامج کیا ہوگا، پروگرام کیا ہوگا، وہاں پر کیسے وقت گزاریں گے، کیا ترتیب ہوگی؟ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارا جی چاہے گا ہم تمہارے جی کی ہر خواہش کو وہاں پورا کریں گے۔ دنیا کے لوگ مہمان نوازیاں کرتے ہیں، اتنی ڈشیں بنا لو، اتنے دسترخوان لگا دو، چلو مہمان کو تھوڑا چوائس مل جاتا ہے۔ نہیں، ہم کیا کریں گے؟ جو تمہارے جی میں آئے گا ہم وہی کچھ تمہارے لیے وہاں بنا دیں، تمہاری مرضی چلے گی۔ میرے بندو، دنیا میں تم نے میری مرضی مانی تھی نا، پوری کر دکھائی تھی، میں قدردان ہوں، میں جنت میں تمہاری مرضی پوری کر دکھاؤں، جو چاہو گے تمہارے لیے وہاں ہوگا۔ اے رب کریم، وہ اس قدر اعلیٰ جگہ ہوگی تو پھر وہاں آنے کا ہمیں کوئی طریقہ ہی بتا دے کہ ہم وہاں آ سکیں۔ فرما دیا ہاں، ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں وہاں آنے کا۔ من کان یرجو لقاء ربہ
جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنا چاہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اب اس کا عاشقانہ ترجمہ اگر کرے نا تو یوں معاملہ بنے گا کہ تم ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہو، دو کام کر لو۔ کیا کہ ایک تو ہمیں تحفے بھیجتے رہو، ہدیے بھیجتے ہو نا اپنے محبوبوں کو، دنیا والوں پھل بھی بھیجنے ہو تو گفٹ پیک کروا کے بھیجتے ہو، ہمیں بھی یہ محبت کے تحفے بھیجتے رہنا۔ کون سے تحفے؟ فرمایا نیک اعمال۔ یہ نیک اعمال اگر تم محبت میں لپیٹ کر بھیجو گے نا تو ہم ایسے ریسیو کریں گے جیسے محبوب محب کا کوئی گفٹ پیک ریسیو کیا کرتا ہے۔ تم نمازوں کو حضوری سے پڑھ لینا، تم قرآن مجید کو محبت سے پڑھ لینا، تم کسی فقیر کو کھانا کھلانا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میری محبت کی گفٹ پیکنگ میں اس کو تم ریپ کر دینا، یہ تمہارے اعمال میرے پاس آئیں گے، میرے ہاں تمہارا مقام بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک کام تو یہ کر لینا۔ یا اللہ دوسرا کام کیا کریں؟ فرمایا کہ محبت کا وعدہ تو مجھ سے کیا ہے نا؟ جی۔ فرمایا اب اپنے دل میں کسی اور کو نہ گھسنے دینا، اس معاملے میں ہم بڑے غیور ہیں، ہماری غیرت نہیں برداشت کرتی کہ تم ہمارے علاوہ کسی پر محبت کی نظریں ڈالتے پھرو۔ اس کو کہتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو بس اتنا کام کر لو، تم آؤ گے تو ہم راستے کھول دیں گے، تمہارے دروازے تمہارے لیے ہم کھول دیں گے۔ اے اللہ، اس جنت میں جب ہم آئیں گے تو پھر وہاں خادم بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، کہ کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہوگا۔ فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ اللہ اکبر۔ دسترخوان لگانے کی پوری ترتیب۔ آدمی دسترخوان کیسے لگاتا ہے؟ پہلے برتن لا کے رکھتا ہے، پلیٹیں، گلاس، فلاں، پھر شربت وغیرہ لا کے رکھ دیتا ہے، پھر میوے لا کے رکھ دیتا ہے، اور میوے کے بعد پھر جو گرم گرم کھانے ہوتے ہیں وہ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ بے اکواب و اباریک وکأس من معین۔ اب مشروبات آ گئے، اس کے بعد وفاکہۃ کثیرہ، میوے بھی بہت ہوں گے، اور آگے وفاکہۃ کثیرۃ مما یشتہون ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا بھنا ہوا گوشت، تم بہت پسند کرتے ہو نا ان کو، ہم بھنا ہوا گوشت تمہارے لیے رکھیں گے۔ یا اللہ، اتنا جو کھائیں گے تو کھا کھا کے تھک جائیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ فرمایا وحور عین، ہم نے تمہارے لیے اور بھی بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تم آؤ تو صحیح نا۔ تو پوری تفصیل بتا دی۔ جب کوئی مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے نا تو اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہوتا ہے بندہ کسی خادم نوکر کو کہتے ہیں بھی اس کو پانی پلا دو۔ ذرا اور معزز مہمان ہوتا ہے تو پھر گھر کے کسی قریبی کو کہتا ہے کہ بھئی آپ اس کو پلا دو، اور جو بہت محبوب ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے بھر کے دیتا ہے۔ فرمایا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا، آئیں گے نا کچھ لوگ، ہم نے ان کے لیے چشمے بنائے ہوئے ہوں گے، یشربون من، ان چشموں سے وہ پیئیں گے مشروبات کو، پانی پیئیں گے۔ پہلا گریڈ تو یہ ہوگا۔ دوسرا گریڈ فرمایا وہاں خدام بھی بہت ہوں گے، پلانے والے، آپ خورے ہوں گے، وہ ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اچھا یا اللہ، جو خاص آپ کے چاہنے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کو تو پروردگار خود شراب طہور پلائے گا نا، اور ساتھ بتائے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، تم ہماری محبت میں اداس رہتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، عبادت میں سجدوں میں پڑے رہا کرتے تھے، قرآن پاک لے کے ہم سے محو گفتگو رہا کرتے تھے، ہم جانتے ہیں تم ہمیں بہت چاہنے والے ہو اور تمہاری مہمان نوازی ہم کرتے۔ خیر اس کی تو مستقل تفصیلات ہیں۔ یا اللہ، یہ سارا کچھ اگر ہوگا تو پھر اس سے اور بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں، وَلَدَيْنَا مزید، ہم آپ کو مزید بھی کچھ دیں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جنت میں جائیں گے، ہر نعمت ان کو ملے گی، وہ ان نعمتوں میں اتنا مزے میں ہوں گے، اتنا زیادہ انجوائے کریں گے کہ ان کے دل کی ہر حسرت کو پورا کر دیا جائے گا۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون،
لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور پھر ان پر رحمتیں بھی ہوں گی، مبارکیں بھی ہوں گی. سلام قولا من رب الرحیم. سلام کا کیا مطلب؟ سلامتی ہوگی، اور عاشقانہ ترجمہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مبارکباد ہوگی. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جیتے رہو. اچھا کام کرتے ہیں نا تو پھر اپریسیشن کہتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ جیتے رہو. سلام، جیتے رہو. تم ٹھیک مقصد زندگی کو سمجھے تھے، تم پہنچ گئے نا اپنی منزل پہ. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہیں گے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے بھی ہر دروازے سے ان کی طرف پہنچیں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم. جیتے رہو، تم نے دنیا میں صبر سے وقت گزار دیا. فنعم عقبی الدار، کتنے اچھے ٹھکانے میں تم آ پہنچے. بہت عرصہ گزر جائے گا، جنتی جی بھر کے وہاں انجوائے کر لیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہوں گے، فرمائیں گے میرے بندو تمہیں کچھ اور چاہیے؟ نہیں اللہ. اچھا کیم چھو؟ سارے کہیں گے اللہ ہارو چھو. کچھ چاہیے؟ اللہ سب کچھ تو ہے، اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا کچھ نہیں چاہیے، ایسے کرو تم اپنے علماء سے پوچھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے محلے کی جمعہ مساجد کے جو خطیب علماء ہوں گے نا ان کی طرف رجوع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ اور ضرورت ہے؟ سب کچھ تو ہے، ہر چیز موجود ہے، کیا مانگے اللہ سے؟ تو او علماء اس وقت کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا ولدینا مزید، کہ ہم تمہیں زیادہ عطا فرمائیں گے، ایک نعمت اور دیں گے. وہ نعمت ہمیں ابھی تک نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یا اللہ ہمیں وہ نعمت دے دے. اب جنتی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں. اللہ فرمائیں گے اچھا تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. اللہ وہ ایک چیز ہمیں بتائیے علماء نے جو ہمیں ملنی تھی وہ ہمیں دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے بندو اس کے لیے تیاری کرو. چنانچہ جیسے شادی کی تیاری کی جاتی ہے اس طرح اس نعمت دیدار کو حاصل کرنے کے لیے جنتی تیاری کریں گے. کیسی تیاری ہوگی؟ بازار حسن ہوگا. جنتی اپنے بیوی بچوں سمیت وہاں جائیں گے اور جیسے وہ چاہیں گے کہ ہم اتنے خوبصورت بن جائیں وہ ویسے بن جائیں. دنیا میں عورتوں نے شادی کی تقریب میں جانا ہوتا ہے تو بیچاریاں پاؤڈر کریمیں کیا کیا لیپ لگاتی ہیں، مگر چہرہ جو ہے وہ بدل تو نہیں رہ سکتا. لیکن وہاں کی تیاری اور ہے. فرمایا کہ وہاں بندہ سوچے گا میری آنکھیں ایسی، میرا ناک ایسا، ماتھا ایسا، گال ایسے، چہرہ ایسا، میرے چہرے کے اوپر جھلک خوبصورتی ایسی. جو سوچتا چلا جائے گا اللہ رب العزت وہی حسن عطا کرتے. آپ سوچ سکتے ہیں وہ امیجنری بیوٹی بھی کیا چیز ہوگی جو بندہ وہاں حاصل کرے گا. من پسند کا حسن پائے گا، جیسا چاہے گا ایسی پوشاک پہنے گا. عورتیں بھی وہاں خوبصورتی پائیں گی اور ایسی پوشاک پہنے گی کہ جس میں سے 70,000 شیڈ رنگوں کے جھلک رہے ہوں گے. یہاں تو 7 رنگ ہے نا، 70,000. یا اللہ ایسی چمک دمک، سارے لوگ خوب خوبصورت بن جائیں گے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ جنت عدن بلائیں گے. یہ جنت عدن وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنا دیدار کروائیں گے. وہاں پر ایک دریا کے کنارے انتظام ہوگا. آج بھی لوگ ندی کے کنارے، دریاؤں کے کنارے جا کے پکنک مناتے ہیں. اللہ رب العزت نے بھی اس مجلس کا انتظام وہاں کیا. جنتی وہاں پہنچ جائیں گے، ان کو کرسیوں پہ بٹھا دیا جائے گا. سب سے پہلے ان کے لیے دعوت طعام ہوگی، کھلایا پلایا جائے گا. کیسے کھلایا جائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بادل آئے گا، جب ہٹے گا تو دسترخوان لگے ہوں گے، لیکن ایک ایک جنتی کے سامنے 70,000 کھانوں کی پلیٹیں رکھی جائیں گی. ہمارے تو کھانے مشکل سے 5, 7, 10 ہوتے ہیں، اس سے کیا زیادہ ہونا. 70,000 ڈشز کھانوں کی ہوں گی. جنتی کھائیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، لذت کی وجہ سے کھائیں گے، انجوائے کریں گے. کھا کھا کے پیٹ بھرنے لگے گا، ایک ڈکار آئے گی خوشبودار،
اور پھر کھائیں گے. یا میرے اللہ، یہ بھی عجیب بات. یہاں تو چند لقمے کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، تب گھر والے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے لیے چوپس بھی بنائے ہیں. اب کیا کریں بھائی، سٹپنی تو ہے نہیں کہ اب اس میں ڈالتے رہے. پیٹ ہی ہے نا، پیٹ بھی مختصر سا 2 روٹی سے بھرنے والا. مگر وہاں انسان ضرورت کی وجہ سے نہیں کھائے گا، لذت کی وجہ سے کھائے گا. بلکہ بیٹھے ہوئے جو ساتھ ہوں گے یتنازعون فیہا، ماشاءاللہ، لذت لینے کے لیے ذرا اس کی پلیٹ سے اٹھائے گا، کبھی اس کی پلیٹ سے اٹھائے گا، انجوائے کرنے کے لیے. خوب جب کھا کے انجوائے کر لیں گے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ تقریب شروع ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تم میرا کلام پڑھو، زبور پڑھو. ان کو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آواز دی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کمال درجے کا حسن عطا کیا، ایسے ہی لہن داؤدی بھی مشہور ہے. وہ جب زبور پڑھا کرتے تھے تو قرآن مجید میں ہے کہ پرندے ان کے سروں پر کندھوں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، پہاڑ چلتے تھے. یا اللہ، وہ بھی کیا آواز ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. جنتی خوب انجوائے کریں گے. بعض روایت میں ہے اس کے بعد نبی علیہ السلام بھی قرآن مجید میں سے تلاوت فرمائیں گے. تیسرا کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے. اللہ رب العزت تلاوت فرمائیں گے اور بندے اللہ کے اس انعام والی جگہ پر ہوں گے. کیا ان کو مزہ آئے گا، کیا لطف ہوگا اس انجمن کا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کیا وہ جگہ ہوگی، کیا وہ مجلس ہوگی. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا میرے بندو، اب میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں. یا اللہ، جلدی کروا دیجئے دیدار. تو اللہ رب العزت اپنا دیدار کوائیں. اب اسی لیے مومن اللہ تعالی سے جنت مانگتا ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی. یہ تو لوازمات ہوتی ہیں ہر جگہ، محبوب سے ملاقات کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ رمضان مبارک میں کیا دعا مانگو. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ جہنم سے بچا دیجئے گا اور اپنی پسندیدہ ملاقات گاہ کے اندر پہنچا دیجئے گا. بس ایک دفعہ داخل ہو گئے وہاں پھر مزہ ہے. ایک مرتبہ 27 کی رات تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 35-40 سال پہلے کی. مسجد میں یہ عاجز بھی تھا، دیر ہو گئی تھی، رات کے کہیں 2-3 بج گئے تھے. ایک بوڑھا بیٹھا دعا مانگ رہا تھا پنجابی زبان میں. ایسی دعا اس نے مانگی کہ ہم اپنا سب تصویریں چھوڑ کے اس کی دعا سننے میں لگ گئے پنجابی زبان میں. پہلے میں آپ کو وہ پنجابی زبان کی دعا سناؤں گا، پھر اس کا ترجمہ سناؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے مانگتے وہ بڑے میاں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ میاں ایک ویری جنت وڑن دیویں اگا میں آپ پہ لگا بتسا، کہ اے اللہ بس ایک دفعہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رہوں گا. اللہ کیا دعا مانگی دل سے اس نے کہ اللہ میاں ایک دفعہ مجھے جنت میں داخل ہونے دینا، آگے میں پھرتا رہوں گا. اللہ اکبر. تو ایسا ہی ہوگا. ہم جو جنت مانگتے ہیں نا وہ اسی لیے، یہ نہیں کہ وہاں پر مکان ہوں گے، باغ ہوں گے، کھانے ہوں گے، عورتیں ہوں گی، نہیں. ان سے بڑی لذتیں وہاں پر ہیں. اور وہ لذت انبیاء سے ملاقات کا ہونا، صدیقین سے ملاقات کا ہونا، سبحان اللہ، آج جن کا نام لیتے ہیں ان کے دیدار سے مشرف ہونا، اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا. اب یہاں پر ایک درمیان میں نکتہ ہے، عرض کرتا چلوں اس کو ذرا کھولوں کہ بعض بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے جی جنت کیا مانگنی اور جہنم سے کیا ڈرنا، کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو. چنانچہ راویہ بصریہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہیں کہ ایک مرتبہ پانی کا لوٹا ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں انگارہ لیا، کسی طرح سے اٹھایا اور چل پڑی. کسی نے کہا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اس آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی. اس نے کہا کیوں؟ کہ لوگ جنت کی طلب میں عمل کرتے ہیں یا جہنم کے خوف میں عمل کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی نہیں عمل کرتا. میں چاہتی ہوں کہ ہر بندہ اپنے اللہ کے لیے عمل کرے. جب ہم اس کو شروع میں پڑھتے تھے تو بڑے متاثر ہوتے تھے، کہتے تھے کیا بات ہے، عبادت ہو تو ایسی ہو، نہ جنت کی طلب نہ جہنم کا ڈر. صرف اگر کرے تو کس کے لیے کرے؟
اللہ کے لیے کرے، نہ یہاں کا کچھ چاہے نہ وہاں کا کچھ چاہے تو فقط اللہ کی رضا چاہے۔ یہی مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے کہا۔ ان کو ایک مرتبہ فرنگی نے پیغام بھجوایا کہ ہم تمہیں سولی لٹکا دیں گے، تو شاعر تھے، ان کی بھی رگ پھڑک اٹھی، آگے سے انہوں نے کچھ اشعار کہتے ہیں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ تو مزہ تو بڑا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس بندے کو دو عالم میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، کیا چاہیے تھا؟ میری رضا چاہیے۔ اور اس پر ہمارے بڑوں نے بڑا لکھا ہے، بہت لکھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے، اس کے بدلے اس کو اللہ کی تجلی ملے گی، دیدار ملے گا۔ تو اس پر ایک شاعر نے مضمون باندھا، جما دے چند دادم جاں خریدم، تھوڑے سے پتھری تو دیے تھے میں نے، جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ کے ارزاں خریدم، میں بڑا خوش ہوں کہ میں نے اس کو بڑا سستا خرید لیا۔ اور ایک اور بزرگ تھے، انہوں نے محبت میں یوں کہا کہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ دو عالم سے تم اپنی توجہ کو ہٹا لو، میرے تک آ جاؤ گے، تو بڑا سستا سودا ہے۔ فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے اللہ آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت دو عالم کو قربان کر دینا لکھی ہے۔ اللہ، آپ نے اپنی ملاقات کی قیمت کیا لکھی ہے، کیا فرمائی ہے؟ دو عالم تو توجہ ہٹا لو۔ سبحان اللہ، عجیب۔ فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے اللہ آپ نے قیمت دو عالم سے توجہ کو ہٹا دینا لکھی ہے۔ نرخ بالا کن کے ارزانی ہنور، اللہ نرخ بڑھا دیجئے، بہت سستا سودا لگا دیا، اس سے بھی کچھ زیادہ کہہ دیں گے، قربان کرنے کے لیے حاضر۔ اللہ، کیا عجیب۔ آپ تو کہتے ہیں نا دو عالم کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑنا کیا ہے، بہت تھوڑی قیمت ہے، جو کہیں آپ کے وصل کی وہ قیمت ہم بھرنے کو تیار ہیں۔ اللہ، اس لیے دنیا کی پریشانیاں آتی ہیں نا تو وہ اس کو محبوب کی عطا سمجھتے ہیں، محبوب کی عطا سمجھتے ہیں جی، کہ کون بھیجتے ہیں ہمارے اوپر حالات، اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، تو پریشانی کے حالات بھی آ جائیں وہ اس میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ اللہ آپ نے غم بھیجا، مجھے یہ بھی بہت اچھا۔ چنانچہ بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں دسترخوان پر کبھی کوئی جلی ہوئی سبزی مل جائے، دسترخوان کے اوپر جلی ہوئی سبزی مل جائے تو سبزی کو نہ دیکھنا، بلکہ اس بات کو سوچنا کہ جب اللہ رب العزت نے رزق کا فیصلہ کیا تو میرے رب نے مجھے بھی یاد رکھا، میں یاد تھا تو دسترخوان پہ آئی ہے نا۔ تو یہ اللہ والے بھی عجیب، محبوب کی خاطر اتنا قربانیاں دینے والے۔ چنانچہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ سے ملاقات۔ اب رابعہ کہتی ہے کہ میں جنت کو جلانا چاہتی ہوں اور جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ جنت کی طلب میں عبادت نہ کریں، جہنم کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑیں، بلکہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ تو یہ بڑا اونچا قول نظر آتا ہے، لیکن امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں عجیب تفصیل لکھتے ہیں۔ وہ مکتوبات میں یہ الفاظ لکھتے ہیں، رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتی۔ یہ الفاظ لکھے کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی، راز سے واقف ہوتی تو وہ ہرگز ایسے نہ کرتی۔ بڑے حیران ہوئے، یا اللہ، ایک اللہ کی ولیہ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے، اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ اس پر یہ کمنٹس دے رہے ہیں کہ رابعہ بیچاری اگر سر سے واقف ہوتی تو ایسا ہرگز نہ کرتی۔ پھر جب مشائخ کی صحبت میں بیٹھے، مکتوبات پڑھے، تب ذرا بات کھلی۔ اب کیا ارادہ ہے، بات سمیٹوں یا یہ پوائنٹ کھول دوں؟
نہیں, قریب والے کہہ رہے ہیں, دور والے کہتے ہیں بس کرو. ایک راز ہے یہاں. راز یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مبتدی, ایک ہوتا ہے مبتدی. مبتدی ابتدا سے ہے, جو اللہ کے راستے پہ ابھی چلنے والا ہو, چل رہا ہو, چلنا شروع کیا ہو, بگننگ میں ہو, تو بگنر کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدی. اور اس راستے پہ جو اپنی مقام تک پہنچ چکا ہو اسے کہتے ہیں منتہی, کلائمیکس تک پہنچنے والا. تو دو لفظ استعمال ہوئے, ایک ہوتا ہے مبتدی اور ایک ہوتا ہے منتہی. راز یہ ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے کہ جس راستے پہ جب کوئی چلتے 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 کلائمیکس تک پہنچ جاتا ہے نا, تو ظاہر میں مبتدی اور منتہی بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں. ظاہر ان کا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. مبتدی اور منتہی کے حال میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو فرق کہاں ہوتا ہے؟ فرق باطن میں ہوتا ہے. مبتدی غافل ہوتا ہے اور منتہی ایک لمحہ پلک چھپکنے کی دیر میں اللہ سے غافل نہیں ہوتا. تو راز کی بات یہ ہے کہ اس راستے کا مبتدی اور منتہی یہ ظاہر میں کیا ہوتے ہیں؟ جتنا ایک دوسرے کی طرح ہوں گے اتنا منتہی کامل ہوگا. جتنا مبتدی منتہی مبتدی کی طرح ہوگا اتنا ہی وہ کامل ہوگا. چند مثالیں اب ذرا توجہ فرمائیے. عام آدمی چاہتا ہے کہ مجھے مال پیسہ ملے, ہر بندے کی خواہش, ہر مبتدی کی خواہش, ہر ایک کی خواہش کہ مجھے زیادہ سے زیادہ, جتنا اس کے پاس ہو جائے اس کا دل اور چاہتا ہے. تو مبتدی کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اور کچھ ملے. دل نہیں بھرتا, بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی بھرے گی ورنہ دل نہیں بھرتا. تو دل نہیں بھرتا. اور منتہی کا بھی یہی حال. سنیے بخاری شریف کی روایت, سیدنا ایوب علیہ السلام ایک جگہ پر غسل فرما رہے ہیں, کپڑے اتارے, تنہائی تھی, کوئی تھا نہیں, ندی کے کنارے نہانے لگ گئے. اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ نے انہیں بیویاں دی تھیں, باغ دیے تھے, بہت مالدار بنایا تھا ان کو, بہت نواب تھے, اپنے وقت کے سیٹھ بھی تھے, یوں سمجھ لیں. نہانے لگے. اس نہاتے نہاتے اللہ رب العزت نے ان کے پاس سونے کی چڑیاں بھیج دی. کیا بھیجا؟ سونے کی چڑیاں بھیج دی. جب انہوں نے دیکھا سونے کی چڑیاں تو نہانا چھوڑ دیا, چڑیاں پکڑنے لگ گئے. نہانا چھوڑ دیا, چڑیاں پکڑنے لگ گئے. اب کیا وہ منظر ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نہاتے نہاتے نہانا چھوڑ کے چڑیاں پکڑ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں, ادھر بھاگ رہے ہیں. چڑیاں جب چڑیاں پکڑ رہے تھے تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی, اے میرے ایوب علیہ السلام, میں نے آپ کو اتنا زیادہ دیا اور اب آپ کا دل نہیں بھرا کہ ابھی بھی چڑیاں پکڑ رہے ہیں. تو جیسے یہ وحی نازل ہوئی فوراً اللہ کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی, اے اللہ جتنا بھی آپ نے مجھے دیا میں تیری نعمتوں سے کبھی بھی غنی نہیں ہو سکتا. جتنا بھی مجھے آپ نے دیا ہے میں تیری نعمتوں سے کبھی غنی نہیں ہو سکتا. اب یہاں چڑیاں پکڑ رہے ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر, اور وہاں مبتدی مال چاہتا ہے اپنی خواہشات پوری ہونے کا سبب سمجھ کر. فرق دونوں میں دیکھیے, لیکن ظاہر بالکل ایک جیسا. عام آدمی کو دیکھو, وہ اپنی بیویوں کو کبھی ادھر گھمانے کو لے جائیں گے, کبھی ادھر گھمانے کو. ہم ساؤتھ جا رہے ہیں جی, ہم آج یو کے جا رہے ہیں جی فیملی کے ساتھ, جی دبئی 3 دن کے لیے جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ. تو فیملی کا دل خوش کرنے کے لیے مبتدی اپنی بیوی کو لے جاتا ہے, اس کو سیر کرواتا ہے, تماشا دکھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے. مگر نیت کیا ہوتی ہے؟ انجوائے کرنا, گڈ ٹائم پاس کرنا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ. تو مبتدی اس نیت کے ساتھ ہی عمل کر رہا ہے. اور ادھر دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, گھر کی چھوٹی سی دیوار ہے اور باہر حبشی لوگ یہ کچھ کھیل کود کر رہے تھے. اپنی اہلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کھیل دیکھنے, جی آ جاؤ دیکھ لو. انہوں نے کندھے پر ٹھوڑی رکھی یہ, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوٹ میں سے وہ کھیل دیکھنے لگی. اب منتہی دیکھیے اپنے اہل خانہ کو ایک چیز دکھا رہا ہے جس سے ان کا دل تھوڑا یعنی مطمئن ہو جائے, خوش ہو جائے. تو کام ظاہر میں بالکل, مگر فرق کیا؟
یہ کر رہا ہے وائف کے ساتھ اس ٹائم کو انجوائے کرنے کے لیے، اور منتہی کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ نے چونکہ سفارش کی، میں اللہ کی سفارش کی وجہ سے اپنی بیوی کو ایک موقع پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو ظاہر بالکل ایک جیسا، مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مبتدی دنیا کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے اور منتہی اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، وہ بھی روتا ہے، کیوں؟ میرے بعد کاروبار کون سنبھالے گا؟ بیٹا فوت ہو گیا، اس کو غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، آنسو نہیں تھمتے۔ مبتدی کا حال دیکھیے، اور ادھر منتہی کا حال دیکھیے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم فوت ہو گئے، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو، صحابی دیکھ کے بڑے ہیں آپ، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا القلب یحزن، دل مغموم ہے، والعین تدمع، آنکھ رو رہی ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تیری جدائی میں ہم غم زدہ ہیں۔ یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی، آج وہ نعمت ہم سے واپس چلی گئی، اللہ کی نعمت کے جدا ہونے پر دل مغموم ہو رہا ہے۔ ظاہر مبتدی اور منتہی کا بالکل ایک جیسا، مگر باطن میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مبتدی نماز پڑھتا ہے تو سجدہ صاف کرنا پڑ جاتا ہے، کیوں بھائی؟ کبھی کاروبار یاد آ گیا، کبھی اپنا یار یاد آ گیا، سجدہ صاف پڑ گیا۔ تو مبتدی نے نماز پڑھی تو اس کو بھی سجدہ صاف کرنا پڑا، کیوں؟ دماغ اٹک گیا تھا۔ منتہی نے نماز پڑھی، اس کو بھی سجدہ صاف کرنا پڑ گیا۔ سجدہ صاف کیوں کرنا پڑ گیا؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ رب العزت کے دھیان میں اس قدر ابزارب ہوئے کہ ذہن سے رکعتیں نکل گئی، اب سجدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ سجدہ وہ بھی کر رہے ہیں، سجدہ یہ بھی کر رہے ہیں، ظاہر بالکل، مگر باطن میں زمین اور آسمان کا۔ یہ دنیا کی خاطر سجدے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دھیان میں اتنا زیادہ ابزارب ہو گئے کہ رکعتوں کا خیال ان کے ذہن سے نکل گیا، اس لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر میں بالکل اس طرح رہتے تھے کہ باہر سے آنے والے پہچان نہیں سکتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ باہر کے لوگ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمدا، کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا کمال ہے! یہ انتہا ہے انسان کے روحانی کمالات کی کہ وہ اتنا کامل ہو جائے کہ اس کا ظاہر بالکل مبتدی کی طرح ہو، مگر اس کا باطن ہر لمحے اللہ سے واصل۔ اب اسی لیے عام بندہ بھی اپنی بیوی سے محبت و پیار سے رہنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کیوں؟ ایک نفسانی محبت ہے، ایک خواہش ہے، ہر چند دنوں بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ خوش رہتا ہے۔ اور اللہ والے بھی بیوی کو خوش رکھتے ہیں، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ اس ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ تو بیوی کے ساتھ محبت پیار سے رہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے محبت پیار سے کیسے رہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین امام الانبیاء معراج سے ہو کر تشریف لائے۔ ایک رات عشاء کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں عائشہ آؤ دوڑیں، عائشہ آؤ دوڑیں، دوڑ لگائیں، دوڑ لگا رہے، کتنا تقویٰ، کتنی خشیت، کتنا زہد فی الدنیا، کتنا انقطاع عن المخلوق، مگر اہل خانہ کو کیا کہتے ہیں؟ عائشہ آؤ دوڑیں۔ تو اللہ کے نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، اور دوڑ لگاتے لگاتے ان کو جیتنے دیتے ہیں تاکہ خوش ہو جائیں۔ اب وہ جیت گئی، انہوں نے کہا میں جیت گئی، نبی علیہ السلام نے ان کو خوش ہونے دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ایسا ہی موقع تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا، باہر نکلے تھے آؤٹنگ کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اور دوڑیں۔ اللہ کے نبی بہت اچھا، اب پھر دوڑتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام آگے نکل گئے اور نکل کے فرمایا حمیرہ تل کا بتل کا، آج میں نے تمہارا قرضہ اتار دیا، پہلے آپ جیتی تھی اب میں جیت گیا۔ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کی دل لگی کے لیے جو یہ عمل کر رہے ہیں،
مقصود اس کے پیچھے حسن معاشرت ہے کہ لوگوں تم جتنا ولایت کے مقام پہ پہنچ جاؤ گے، بیویوں کے ساتھ ایسے بزرگ مت بن کے رہنا، وہ بیویاں ہیں ان کا دل لبھانا۔ چنانچہ آج بندہ ذرا بھی محتاط ہونا تو کوئی ادھر ادھر کا قصہ کہانی ہو تو کہتے یار کیا لے کے بیٹھ گئے، چھوڑو پڑے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 عورتوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ ایک عورت تھی، اس نے اپنے خامند کے بارے میں یہ کہا، دوسری عورت نے یہ کہا، تیسری عورت نے یہ کہا۔ یا اللہ، یہ سید الاولین والآخرین، اللہ اکبر، کتنی حضوری ہوگی، کیا معراج ہوگا ان کو حاصل، اور وہ اپنے اہل خانہ کو 9 عورتوں کی کہانیاں سنا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس راستے میں مبتدی اور منتہی کا ظاہر جتنا ایک جیسا ہوگا اتنا کمال کی نشانی ہے منتہی کے لیے، لیکن باطن زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک نقطہ تو آپ نے یہ سمجھ لیا، اب بات اپنے مقصد پہ لے آتے ہیں۔ تو جو راستے کے راہی تھے انہوں نے کہا جنت کو جلاتی ہوں اور دوزخ کو بجھاتی ہوں، لوگ اللہ کے لیے کریں۔ اور جو منتہی تھے انہوں نے کہا اللہ ہم جیسے آپ کی اتنی زیادہ نعمتوں کے محتاج ہیں، تو مولا جس کو آپ نے خاص طور پر بنایا ہے اور بلایا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ ہمیں تو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے امت کو دیات سکھائی، رمضان میں مانگنا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ جنت عطا فرما دی۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کو طلب کرنا یہ بندگی کی علامت ہے، اعزاز ہے بندے کے لیے۔ یوں کوئی نہ سمجھے جی کہ مجھے جنت کی طلب نہیں، کیوں نہیں بھائی، ہمیں تو اللہ کی ہر نعمت کی طلب ہے، بندگی تو یہی ہے نا۔ اس لیے اب ایک اور راز بھی کھل گیا، ایک عام آدمی کا بیٹا جدا ہو جائے تو دیکھو وہ 2-4 دن روتا ہے پھر مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جدا ہوئے، اتنا روئے کہ روتے روتے بینائی ہی چلی گئی۔ یا اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اور بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، کیوں اتنا روئے؟ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسی بحث کے اندر اس مثال کو لا کر فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ فقط اس سے نہیں روئے تھے کہ بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، نہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنتی حسن کی دنیا میں جھلک عطا فرما دی تھی۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب آ رہے تھے تو عورتوں نے کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا، یہ ملک کریم کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ انوکھی چیز ملی تھی۔ تو باپ بھی پہچانتے تھے میرے بیٹے کو اللہ نے جنتی حسن کا نمونہ دیا، وہ اس کو ایک نعمت سمجھتے تھے۔ جب وہ نعمت جدا ہو گئی، اس اللہ کی نعمت کے جدا ہونے پر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مومن اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ بات آج سمجھ آ گئی نا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی بس میں دعا ہی نہیں مانگتا، اللہ نے بہت دیا ہے۔ خدا کے بندے، میں نے اسے کہا کہ اللہ نے جو دیا ہے کیا چاہتے ہو کہ یہ سلامت رہے ہمیشہ؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا پھر دعا مانگنی پڑے گی نا۔ تب ان کو بات سمجھ میں آئی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پوری زندگی اللہ سے مانگنا ہے، ہر وقت مانگنا ہے، سب کچھ مانگنا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے ہم اپنے جوتے کا تسمہ بھی اپنے رب سے مانگیں گے، ہم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں سے غنی نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ گئے نا؟ چلیں یہ تو تھی دنیا کی باتیں، اب آئیں آمدم برسر مطلب کہ جنت میں جنتی پہنچ گئے اور اللہ نے ان کو اپنے دیدار کے لیے بلا لیا، جو اصل مقصد تھا زندگی کا، اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا۔ چنانچہ وہ دیدار نصیب ہوگا، مگر کیسا ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال۔ نہ اس کی سمت متعین کر سکتے ہیں، نہ کیفیت بتا سکتے ہیں، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی مثال دے سکتے، لیکن اللہ کا دیدار ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ ہاں اتنا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اتنے جنتی کیسے دیکھیں گے؟ تو فرمایا تم چاند کو دیکھتے ہو
کہ جی فرمایا اتنے لوگ چاند کو کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ تو سمجھا دیا کہ دیکھو گے، لیکن وہ دیدار کیسا ہوگا؟ عجیب، جنت، اللہ کا دیدار، وہ حسن حقیقی کی جو تجلی پڑے گی نا مومنوں کے اوپر، عجیب ایک جذب کی کیفیت ہو جائے گی، مجذوب بن جائیں گے، سارے جذب میں آ جائیں گے، مستی میں آ جائیں گے، موسم ماحول ہی ایسا ہوگا، سب اللہ کی زیارت کے اندر مست ہوں گے، بے حال، ہر چیز سے ہٹ کٹ جائیں گے، بس مشغول ہوں گے اللہ کے دیدار میں، مست ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے تو لکھا پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال وہ دیدار جاری رہے گا، کتنے لاکھوں سال۔ آج لوگ حیران ہوں گے، مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، مستوں پہ انگلیاں نہ اٹھاؤ بہار میں، دیکھو تو ہوش بھی ہے کسی ہوشیار میں، سبھی اس وقت مست ہوں گے۔ اب یہاں پر علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو اب اس دیدار کا اختتام کیسے ہوگا بھائی؟ اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دیدار کرواتے رہیں گے، مومن توجہ ہٹا لیں گے، تو یہ مومن کے لیے باعث ندامت ہے کہ محبوب جلوہ دکھائے اور محب ادھر ادھر متوجہ ہو جائے۔ کہنے والوں نے کہا کہ ایسے محب سے تو پھر مکھیاں اچھی، ایسے محب سے کون اچھا؟ مکھیاں اچھی۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ مکھیاں جب حلوائی کے دکان پہ جاتی ہیں، مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، وہ اڑاتا ہے نا، وہ ادھر سے اٹھ کے یہاں بیٹھ جاتی ہے، ادھر اڑاتا ہے تو اس پہ بیٹھ جاتی ہے، ادھر سے اڑاتا، مکھی حلوائی کی دکان کو نہیں چھوڑتی۔ اور مکھی کو اگر شیرینی کے ساتھ عشق ہے تو وہ اتنا قربان کہ حلوائی کی اتنی کوششوں کے باوجود وہ اس میٹھے کی جان نہیں چھوڑتی۔ اے طالب، اے عاشق، اگر اللہ تعالیٰ تجھے دیدار کروا رہے ہیں اور تو ہی دیدار سے نگاہیں دوسری طرف اٹھا لے تو مکھی سے بھی گیا گزرا بن گیا۔ تو اگر کہیں کہ جی مومن نگاہیں ہٹا لے گا تو مومن کے لیے باعث ندامت ہے، اور اگر کہیں کہ نہیں جی مومن تو دیکھنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تجلی بند کر دی، تو اس میں شبہ بخالت ہے، بخیل ہونے کا شبہ۔ ماں کے سینے میں جب دودھ کم ہو جاتے ہیں نا تو بچے کو ہٹاتی ہے تو بچہ روتا ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں بچے کو پلاؤ، کہتی ہے اب تو دودھ ہی نہیں، تو بچہ رو رہا ہے، ماں اس لیے جدا کر رہی ہے کہ دودھ نہیں ہے۔ تو اگر کہیں کہ جی لوگ تو دیکھنا چاہتے تھے، ابھی مستی تھی، اللہ نے اپنا دیدار بند کر دیا، تو کہیں گے کہ یہ کیسے سخی ہوئے بھائی کہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار ہی جی بھر کے نہ کروا سکے۔ تو اگر کہیں کہ مومنوں نے نگاہیں ہٹائیں تو ان کے لیے باعث ندامت ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ نے خود دیدار ختم کروا دیا تو اس میں شبہ بخالت ہے، بخالت کا شبہ۔ تو پھر ہوگا کیا؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل یہ ہوگا، جب تک اللہ تعالی چاہیں گے جمال کی تجلی فرمائیں گے، سب بندے اللہ کا دیدار کریں گے، پھر جب اللہ چاہیں گے جلال کے ساتھ، جمال کے ساتھ جلال کی تجلی ڈالنا شروع کر دیں گے، تو مومن سارے کے سارے جنت کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ ادھر جمال کی تجلی ہوگی، ادھر سے ہٹا دیں گے، پھر متوجہ کرنا چاہیں گے جلال کی تجلی ڈالیں گے، وہ جنت کی نعمتوں سے پھر دیدار کے لیے آ جائیں گے، اور جب چاہیں گے جلال کی تجلی ڈال کے پھر جنت کی طرف متوجہ کر دیں۔ یہ مومنوں کو دیدار ہوگا۔ مگر علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک مرتبہ دیدار ہوگا، بعض لوگوں کو ہر سال میں ایک مرتبہ، بعض لوگوں کو ہر مہینے میں، بعض لوگوں کو عیدین پر، اور بعض لوگوں کو جمعہ کے دن، اور بعض ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، ہر روز اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان اہل الجنت یدخلون علی الجبار کل یوم مرتین، کہ اہل جنت 2 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں گے، فیقرأ علیہم القرآن، اللہ تعالیٰ روز ان جنتیوں کو 2 مرتبہ اپنا قرآن سنائیں گے، تو 2 مرتبہ دیدار ہوگا۔ مگر ایک بندہ ایسا ہوگا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو وہ ہمیشہ دیدار میں مشغول رہے گا، کبھی اس کے سامنے سے تجلی ہٹے گی نہیں۔ یہ کون ہوگا؟ فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر اندھا پیدا ہوا،
اور اس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کا شکر ادا کیا، صبر کی زندگی گزاری، نیکوکار بن کر رہا، یہ اندھا جب جنت میں جائے گا اللہ رب العزت اس کے سامنے تجلی فرمائیں گے، یہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا، اللہ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کبھی میرے غیر کی طرف محبت کی نظر نہیں ڈالی، آج میں اپنی تجلی کبھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹاؤں گا۔ اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے معاشر کا دن ہوگا، کچھ لوگ جنت کے دروازے پہ پہنچے ہوئے ہوں گے اور ابھی میزان عدل قائم نہیں ہوا، اور کہیں گے کہ رضوان کھول دروازہ جانے دے۔ رضوان بھی بڑا حیران، بڑی جلدی ہے ان کو، یا اللہ ابھی تو میزان عدل ہی قائم نہیں ہوا، یہ دروازے پہ پہنچ گئے، مجمع لگا دیا، کہتے ہیں دروازہ کھول۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان یہ میرے وہ بندے ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے، میری لیے اداس ہوتے تھے، راتوں کو میرے لیے جاگتے تھے، ان کی خوشی میری عبادت میں تھی، اور یہ میری عبادت کے لیے اس طرح اداس ہوتے تھے، میری جو ہے وہ ملاقات کی تمنا میں جیتے تھے، ان کا جینا اور مرنا سارا میرے لیے تھا۔ اے رضوان آج جنت کے دروازے کو کھول دے اور ان کو بغیر حساب کتاب میرے عاشقوں کو جنت میں داخل ہونے دے۔ اللہ کے عاشق جنت میں بغیر حساب کتاب جائیں۔ اچھا اب اگر ایسا سلسلہ ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا عشق مانگیں، اس کی محبت مانگیں، کیوں بھئی یہ مانگنے والی چیز ہے نا۔ یہ جو اتنی تمہید باندھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آج اللہ سے کاروبار بہت مانگیں گے، گھر بار بھی مانگیں گے، بیویاں بھی مانگیں گے، بچے بھی مانگیں گے، دنیا کی صحت بھی مانگیں گے، دنیا کی خوشیاں بھی مانگیں گے۔ ایک مانگنے کی چیز ہے اللہ سے اللہ کی بھی مانگ لیجیے، اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لیجیے، اللہ کی محبت بھی مانگ لیجیے، یہ بھی مانگنے کی چیز ہے، اس کو نہ بھول جائیے گا۔ اسی لیے آج کی قبولیت کے وقت کی مناسبت سے یہ پوائنٹ کھولا کہ جہاں اور نعمتوں کے ہم محتاج ہیں اس نعمت کے بھی ہم محتاج ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ نعمت بھی مانگیں۔ کیا نعمت مانگیں؟ کیوں جی؟ اللہ کا عشق مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں، اللہ کا دیدار مانگیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ چلیں دعا سے پہلے ذرا آپ کو محبت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں تو جو تھک کے چور ہو گیا منزل مل گئی۔ اللہ اکبر۔ قدم ہے راہ منزل میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں پر عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو، کوئی آسان نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، کہ آسان کام ہے کسی کو دل میں بسا لینا۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ طور پر تجلی پڑی تھی اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو اللہ کو دل میں بسا لینا کوئی آسان کام؟ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول مومن بندے کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ طور پر ایک نظر ڈالی تھی، ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، مومن کے دل پر 70 مرتبہ محبت کی نظر پڑتی ہے۔ یہ دل بھی کیا نعمت ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، کوئی آسان بسا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ اچھا یہاں مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا کہ اگر کوہتور پر تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے
اس کا راز لکھا. وہ فرماتے ہیں عام روشنی جو پڑتی ہے نا تو وہ پہاڑ کی چٹان کی سطح سے ٹکرا کے واپس آتی ہے تو ہمیں وہ نظر آتی ہے. وہ سطح سے ٹکرا کے آ رہی ہوتی ہے روشنی, منعکس ہو کر ریفلیکٹ ہو کر تب ہمیں وہ نظر آتی ہے. لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنی نور کی تجلی ڈالی تو پہاڑ نے سوچا کہ اگر عام روشنی کی طرح یہ بھی میرے اوپر سے ریفلیکٹ ہو کے واپس چلا گیا تو میرے اندر کے ذرات کو اس نور کا وصل نہیں نصیب ہوگا. پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا, میرے ہر ذرے کو اس نور کو جذب کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے. یہ میرے اللہ کا نور ہے. اللہ اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کا جب دیدار ہوگا تو نور کی ایک بارش ہوگی. جیسے آندھی آتی ہے نا تو چہرے کے اوپر مٹی آندھی آئے, یہ نور کی آندھی آئے گی اور چہرے پر نور کی ایک پالش آ جائے گی, ایک طے آ جائے گی. اس سے جنتیوں کا اتنا حسن بڑھ جائے گا کہ جب لوٹ کے واپس اپنے گھروں میں آئیں گے تو جنتی مخلوق حور اور غلمان ان کے اس حسن کو دیکھیں گے تو 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کر ان کے چہرے کو دیکھتے رہ جائیں گے. آج ہم حور کے حسن پہ بڑے فریفتہ ہوتے ہیں. اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے بعد مومن کا حسن اتنا بڑھے گا کہ اس کی حور ٹک ٹکی باندھ کے 70 سال اسے دیکھتی رہ جائے گی. بھائی گھر کی نوکرانی کا حسن ایسا ہے تو مالک کا کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. جس اللہ رب العزت کے دیدار سے جنتی کا حسن اتنا بڑھ جائے گا اس مالک کے اپنے حسن و جمال کا کیا حال ہے. حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے. تیرا نام سن کے اللہ جن کے دل پھڑک اٹھتے ہیں جب تیرا دیدار کریں گے پھر اس دن ان لوگوں کا کیا حال. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے. سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. فرحتن عند الافطار, ایک تو اسے خوشی ہوگی افطار کے وقت میں, وفرحتن عند لقاء الرحمن, اور دوسری خوشی ہوگی رحمان سے ملاقات کے وقت کہ جب ملاقات ہوگی اس کو اپنے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اب روزے تو ہم نے رکھے نا, کیوں بھائی ہم نے روزے رکھے ہیں نا, تو آج اس روزے پہ ہمیں اللہ سے یہ نعمت مانگنی ہے کہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے دار کو 2 نعمتیں. اے اللہ, ایک نعمت افطار کے وقت یعنی روزانہ مغرب میں خوشی ہوتی ہے یا عید کے دن خوشی ہوگی, یہ نعمت بھی ہمیں عطا فرما دینا. اور ایک نعمت ہمیں اپنی ملاقات کے وقت اپنے دیدار کی نعمت بھی عطا فرما دینا. تو حدیث پاک کے مطابق آج ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں. دعا کیا مانگیں گے؟ اے اللہ, ایک تو ہماری مغفرت فرما. بھئی عید کس کی ہوتی ہے؟ جس کو محبوب کی دید ہوتی ہے. اور اگر جس بندے کی مغفرت نہ ہوئی تو اس کے لیے عید نہیں, اس کے لیے وعید ہوگی. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. تو اگر مغفرت نہ ہوئی تو پھر عید نہیں ہوگی, کیا ہوگی؟ وعید ہوگی. تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے 2 نعمتیں مانگیں گے. آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. فرحتن عند الافطار, اللہ جب یہ مہینہ ختم ہو تو ہمیں عید کے دن اپنی رحمت کے ساتھ بخشش کی فرحت عطا فرما دینا. اور دوسری نعمت, دوسری فرحت, اے اللہ جب آپ کے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہو تو اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دینا. تو حدیث پاک کے مطابق آج یہ دعا مانگیے. دعا ہے اللہ ہمیں اپنی نعمت عطا فرما دینا. میرے مولا, یہ آپ کے بندے گھروں کو چھوڑ کر, دیش کو چھوڑ کر تیرے گھر میں تیری چوکھٹ پکڑ کر آ کر بیٹھ گئے ہیں. اے مولا, میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی طلب میں. اس لیے آئے, ہم سمجھتے تھے کہ تیرے چاہنے والے بندے یہاں ہوں گے, ہم بھی ان کے ساتھ مل کے دعائیں مانگیں گے. اللہ قبولیت کی گھڑی کوئی ہمیں بھی مل جائے گی. سب چھوڑ کے یہاں آ بیٹھے. میرے مولا, آج قبولیت کی رات ہے. اس رات میں آپ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہماری اس مراد اور تمنا کو پورا کر دیجئے. میرے مولا, دنیا والے بھی تو کہتے ہیں کہ تسکین دل کے واسطے وعدہ تو کیجئے.
میرے مولا آپ کے بندے ہیں، ہمارے دل کی تسلی کے لیے آپ فیصلہ ہی کر دیجئے، مہربانی فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ ہاں میں تمہیں قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اپنی رحمت سے آج ہمیں اٹھنے سے پہلے بخشش فرما دیجئے گا، اور جو ہماری نیک مرادیں ہوں اللہ اپنی رحمت سے آج پوری کر دیجئے گا۔ معلوم نہیں آنے والے رمضان میں کس کو یہ رات نصیب ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمارے اپنے دوستوں میں سے ایک قریبی دوست جو انتظام کیا کرتے تھے، انہوں نے پچھلے سال 27 کا انتظام کیا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا پتا آخری موقع ہے۔ میرے مولا بس آج آخری موقع سمجھ کر آپ فیصلہ کر دیجئے، ہمیں دونوں نعمتیں دے دیجئے گا، ایک بخشش کے ذریعے ہمیں افطار کی فرحت عطا فرما دیجئے گا، اور جب آپ سے قیامت کے دن ملاقات ہو تو ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔